کرنے والا فاطر یعنی بغیر کسی شے سے شے کو بنانے والا. دیکھیں یہ ممبر لکڑی سے بنا ہے, بنانے والے نے لکڑیاں لی ہیں, کیل لی, مختلف چیزیں لی اور اس کو ممبر بنا دیا. اسے کہتے ہیں پروڈیوسر انگریزی میں کہہ لیجئے, اور میکر اور معمار ایک بڑائی. جو چیزوں کو لے کر کے بنائے وہ اور ہے, جو کچھ نہ ہو بنا دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں نام ہے فاطر. سورہ فاطر 35واں سورہ ہے اور یہ اس کی آیت میں نے تلاوت شرف حاصل کیا ہے. جو مطالعے پیش کروں گا سن لیجئے گا. آل محمد کی شان میں اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ آیات نازل کیے ہیں. 1/3 قرآن آل محمد کی شان میں نازل ہوا. پریشانوں کے تو نہیں سن رہے, سارے بچوں کو آواز آ رہی ہے. بھائی گرامی اب یہ آیت ہے قرآن کریم کی اور یہاں اللہ بہت خوبصورت انداز سے ارشاد فرما رہا ہے. سورہ یاسین سے پہلے, سورہ سبا کے بعد درمیانہ سورہ فاطر 35واں سورہ. اللہ کہہ رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, اور ہم نے اپنے بندوں میں سے جنہیں مصطفیٰ بنایا ہے انہی کو کتاب کا وارث بنایا ہے. میں نے ترجمہ کر دیا, آپ حضرات نے سن لیا. ایسا گرامی رات کے 12 بج رہے ہیں, لیکن اگر آپ اسی محبت سے جیسے دیکھ رہے ہیں اس محبت سے سنیں گے تو میں پڑھ پاؤں گا. اللہ کہہ رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. بڑی ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں, مجھے معلوم ہے سڑک پہ مجلس پڑھ رہا ہوں, شیعہ سنی مشترک مجمع ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, ہم نے کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے انہیں بنایا ہے جو مصطفیٰ ہیں. سارے بندے کتاب کے وارث نہیں ہیں. اللہ نے مصطفیٰ کو کتاب دی اور مصطفیٰ بندوں کو وارث بنایا ہے. اب یہاں لفظ آیا ہے, بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں, مجھے معلوم ہے ایک سے ایک یہاں پہ قابل آدمی موجود ہے. تو اب اللہ کہہ رہا ہے اصطفینا من عبادنا. توجہ, اصطفینا لفظ ہے ہم نے چن لیا, اردو میں سادہ زبان میں کہیں مصطفیٰ جو چنا ہوا ہو. اصطفینا اللہ کہہ رہا ہے جنہیں اپنے بندوں میں سے ہم نے چنا ہے انہی کو کتاب کا وارث بنایا. جنہیں ہم نے چنا ہے, ساری امت وارث نہیں ہے, ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. پیغمبر اسلام نے کہا تھا انی تارکن فیکم الثقلین, میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی, اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت اپنے اہل بیت. سامنے تھے صحابہ, خطاب تھا ساری امت سے. بہت سے لوگ پہنچ گئے, میں نے مکمل نہیں کیا. حبیب خدا نے کہا انی, میں ترجمہ بالکل صرف ترجمہ کروں گا اور مجھے پورا یقین ہے میں پورے اپنے اس جملے کی داد لے لوں گا. انی بے شک میں تارکن چھوڑے جا رہا ہوں, فیکم تمہارے درمیان, الثقلین 2 گراں قدر چیزیں, کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی, اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت اپنے اہل بیت. میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت. تو پتہ چل گیا نا جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں, جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں. بس مجھے معلوم ہے سڑک ہے یہاں پہ, مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سڑکوں پہ نا گونج کی آواز نہیں آتی ہے, گریے کی آواز نہیں آتی, لیکن آپ حضرات کی آواز بتا رہی ہے کہ ہم لوگ کسی زمان و مکان میں قید نہیں ہیں. ایسا نہیں, جتنا میری جتنی آواز آ رہی ہے اس سے زیادہ تو آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ سلامت رہیں. تو حبیب خدا نے فرمایا میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. تمہارے درمیان, جن کے درمیان چھوڑے جا رہے ہیں وہ محتاج ہدایت ہیں, جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ ہادی برحق ہیں. پہنچ گئے, سلامت رہیے گا. حضرت گرامی سرور کائنات نے کہا تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. حضرت گرامی ایک جملہ اور پیش کر دوں, جن کے درمیان چھوڑے جا رہے ہیں وہ ہے رضی اللہ عنہ, جنہیں چھوڑے جا رہے وہ ہے علیہم السلام. رضی اللہ اور ہیں, علیہم السلام اور. سلامت رہے. میں ممنون ہوں کہ اس رات کے اس پہر میں آپ میرے جملوں کو ضائع
ضائع نہیں ہونا دے رہا. تو گرامی سرور کائنات فرما رہے ہیں میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں. ثقل نہیں ہے، ثقلین ہے. ثقلین، توجہ، ثقلین نہیں کہا، ثقلین کا سے کے نیچے زیر نہیں ہے، زبر ہے. توجہ، عربی لغت اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ کچھ میرے بھائی پہنچ گئے. مجھے اپنے سارے بچوں بھائیوں بزرگوں کی توجہ چاہیے. اب حبیب خدا کہہ رہے ہیں ثقلین نہیں کہہ رہے، ثقلین. ہمارے علماء کہتے ہیں ثقلین پڑھنا، ثقلین نہیں. ثقلین، ثقل کہتے ہیں وزنی شے کو، ثقلین کہتے ہیں گراں قدر کو. توجہ بھئی اردو کے حساب سے پیش کرو. ثقل یعنی وزنی. کچھ چیزیں وزنی ہوتی ہیں اٹھائی نہیں جاتی. قرآن وزنی نہیں ہے، گراں قدر ہے. تو اہل بیت بھی گراں قدر ہے. شاید ممکن ہے کوئی وزن میں علی سے زیادہ ہو، قدر میں علی سے زیادہ نہیں. تو حبیب خدا یہ جملہ میں یہاں پڑھوں گا. شاید جو کراچی کے مجالس سنتے رہے شاید آپ نے وہاں سے یہ جملہ سنا ہو اور سوشل میڈیا پہ مجھ سے پہلے میرے جملے پہنچ جاتے ہیں. اگر یہ سن بھی رکھا ہے تو پھر بھی دوبارہ درخواست سے میری کیسے اسی محبت سے سن لیجئے گا. عزیزان گرامی، حبیب خدا کہہ رہے ہیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، فی کم، تمہارے درمیان، تم میں. سامنے صحابہ کا مجمع کہ تم میں چھوڑے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت اپنے اہل بیت. جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ آیتوں کے نزول کا انتظار کرتے تھے. آیتیں آئیں تو ہم عمل کریں. آیت آئی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، انہوں نے نماز پڑھی. توجہ، صحابہ انتظار کرتے تھے آیتیں آئیں تو ہم عمل کریں. آیت آئی اقیم الصلاۃ، انہوں نے نماز قائم کی. آیت آئی وآتوا الزکاۃ، انہوں نے زکوٰۃ ادا کی. آیت آئی ہجرت کرو، انہوں نے ہجرت کی. آیت آئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے گھر کا حج واجب ہے، جن کے پاس استطاعت ہے وہ حج پہ چلے گئے. آیت آئی جہاد کی، وہ جہاد پہ چلے گئے. آیتوں کے جو انتظار میں رہیں وہ صحابہ ہیں. میں نے مکمل نہیں کیا. صحابہ آیتوں کے نزول کے انتظار میں رہتے تھے. آیتیں آئیں تو ہم عمل کریں. آیتیں اہل بیت کے انتظار میں رہتی تھی، یہ عمل کریں تو ہم جائیں. علی بستر رسالت پہ سوئے تو آیت آئے. علی نے خیبر کا در اکھاڑا تو آیت آئے. حالت رکوع میں انگوٹھی زکوٰۃ میں دی تو آیت آئے. سیدہ نے راہ خدا میں روٹیاں دی تو آیت آئی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بھائی صحابہ کا اہل بیت سے مقابلہ نہیں. وہ آیتوں کے انتظار میں رہتے ہیں، آیتیں اہل بیت کے انتظار میں رہتی ہیں. صحابہ غلام اہل بیت مولا. توجہ فرما رہے ہیں جانے گا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ کہہ رہا میں نے اپنے بندوں میں سے جنہیں مصطفیٰ بنایا ہے انہیں ہی کتاب کا وارث بنایا ہے. کتاب بتائے گی یہ وارث ہیں. پتہ نہیں کیسے پیش کروں اس بات کو. عزیزان گرامی، اب پیغمبر کہہ رہے ہیں دونوں ساتھ رہیں گے. میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، جب تک حوض کوثر پہ نہ آ جائیں گے ساتھ رہیں گے. ساتھ. آپ نے سینکڑوں ہزاروں مرتبہ اس حدیث پہ مجلسیں سنی ہوں گی. مجھ حقیر ناچیز سے ادرک سے غلام آل محمد کی تھوڑی سی محنت پیش کر رہا ہوں، شاید کوئی بات جدید ہو. پیغمبر انہما لن یفترقا، ان میں افتراق نہیں آئے گا، فاصلہ نہیں آئے گا، یہ جدا نہیں ہوں گے. یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے. توجہ، کیا مطلب؟ یعنی یہ 24 گھنٹے قرآن پاس رکھیں گے؟
جدا نہیں ہوں گے. توجہ, سارے مجمع کی توجہ, یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے, جدا نہیں ہوں گے. توجہ, کیا مطلب جدا نہیں ہوں گے؟ قرآن اپنے اندر خود فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ قرآن سب سے سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے. مجھ سے کہلوائیے گا نہیں, میں اشاروں میں آگے بڑھ جاؤں گا, میری مجبوری کو سمجھیے گا. تو قرآن کہہ رہا ہے یہ قرآن سب سے سیدھے راستے کی ہدایت کرتا, اور پیغمبر فرما رہے ہیں یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے. تو سب سے سیدھے راستے کی قرآن بھی ہدایت کرے گا, اہل بیت بھی. توجہ, میں نے مکمل نہیں کیا, مجمع کی توجہ رہے. یہ دونوں سیدھے راستے کی ہدایت کریں گے. قرآن کہتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, نہ کبھی سامنے سے قرآن کے باطل آئے گا, نہ شیطان کبھی پشت سے نہ سامنے سے, یعنی کبھی قرآن گمراہ نہیں کرے گا. توجہ سارے مجمع کی, قرآن کبھی گمراہ نہیں کرے گا, نہ باطل نہ شیطان کبھی قرآن کے سامنے نہیں آئے گا. عزیزان گرامی, پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے. جب قرآن کو شیطان اور باطل بہکا نہیں سکتا تو پھر آل کو بھی. اس کا مطلب ہے جو معصوم ہو صرف وہی اہل بیت ہے, جنہیں شیطان بہکا لیتا ہو وہ نہیں, جو خود ہی کہتے ہو شیطان آتا رہتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں جانے کے نا, میں جس محبت سے آپ نے میرے جملوں کو قبول کیا ہے, یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے. وارث کون ہوگا؟ جو معصوم ہو, جیسے قرآن پاک ہے, خدا قرآن ہے لا ریب, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. جب کتاب ایسی ہے تو وارث کو بھی بے عیب ہونا چاہیے. جو عیب والا ہو وہ قرآن کا وارث نہیں ہو سکتا. جملوں کو پیش کر رہا ہوں, میں نے بڑی کوشش کی جتنا آسان بنا سکوں. سامنے کی مثال دینے کی کوشش کروں گا, اگر پہنچ جائیں تو مجھے بتا دیجیے گا. اگر آپ کہیں گے کہ واضح نہیں ہے میں اور وضاحت کروں گا. میں مثال دے رہا ہوں, یہ ممبر مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں میں وارث ہوں, یہ ممبر میراث ہے. اس کا مطلب ہے ممبر میرا. کیوں؟ میری میراث, میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں, صرف مثال دے رہا ہوں. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں یہ رومال میری میراث ہے, میں وارث ہوں, یہ میراث. قرآن کہتا ہے جو وارث ہوتا ہے نا میراث اسی پہ جچتی ہے. توجہ, میں نے مکمل ہی نہیں کیا, آپ میں سے آدھا مجمع پہنچ گیا. توجہ, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں ذرا, اشاروں میں حضرت ابراہیم کا کرتا تھا, جناب یوسف کی پھوپھیاں, جناب یعقوب کی بہنیں, کیونکہ نبی کی بیٹیاں تھیں, نبی کی پوتیاں تھیں, وہ بار بار کہتی تھیں اے یعقوب آپ کے 12 بیٹے ہیں, نبوت کا وارث صرف ایک ہے. ایک پھوپھی بار بار کرتا لاتی ہیں اپنے دادا ابراہیم کا. جناب یعقوب بیٹے تھے جناب اسحاق کے, جناب اسحاق بیٹے جناب ابراہیم علیہ السلام کے. رفتار زیادہ تو نہیں ہے, میری گفتگو سمجھ آ رہی ہے؟ تو جناب یعقوب کی بہن نے کہا سارے بیٹوں کو کہو کرتا پہن کے دیکھیں. جناب یوسف ابھی بچے تھے, بڑے بھائی یہودا نے کرتا پہنا, پورا نہیں آیا. لاوی نے کرتا پہنا, پورا نہیں آیا. سارے بھائیوں نے کرتا پہنا. اب جناب یعقوب کی بہن نے کہا بلاؤ یوسف کو, جو ابھی بچے تھے. ایک مرتبہ کرتا پہنایا, پورا آ گیا. بھائیوں نے کہا اپنے باپ سے اے جناب یعقوب بابا ہم قدامر بھی ہیں, بڑے بھی, جسم بھی بڑے, یہ کرتا ہمیں کیوں نہیں پورا آ رہا, یوسف کو کیوں پورا آیا؟ وہ خاموش رہے. پھوپھی بولی ہمارے باپ نے بتایا تھا جو نبوت کا
نکتہ جو ہے یہ وراثت خود بخود بتا دیتی ہے. میراث جس کی ہوتی ہے وارث پہچان لیتا ہے یہ میری میراث ہے. میں اپنے سادہ سے انداز میں پیش کروں. عزیزان گرامی، کبھی کسی نے کوئی سوال کر لیا کہ ہمیں قرآن سے جواب چاہیے. جیسے قرآن سے پوچھا، کسی یہودی نے کہا مجھے مسئلہ قرآن سے چاہیے. سوال کیا کہ یہ سوالات ہیں. سوالات سن لیے کہ بھئی ہمیں نہیں معلوم. تمہیں قرآن سے جواب کیوں چاہیے؟ تم تو یہودی ہو، قرآن کو نہیں مانتے. اس یہودی نے کہا میں یہودی ہوں، آپ تو نہیں. آپ مسلمان ہیں، آپ قرآن سے جواب دیجیے. میں یہودی ہوں، نہیں مانتا، آپ کی کتاب سے جواب مانگ رہا ہوں. انہوں نے دوست سے پوچھا بھئی جواب آتا ہے کرنے؟ خود نہیں آتا تو مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ کیا گھر سے پوچھوں؟ یہاں آپ پوچھتے رہے. کہا چلو علی کے پاس پوچھ لیتے ہیں. پوچھا یا علی بتائیے یہ مسئلہ قرآن میں کہا؟ آپ نے کہا لاؤ قرآن. تو تم نے تو کہا تھا قرآن کافی ہے. مولا نے قرآن دیا، کھولا، کا یہاں جواب ہے. کہا یا علی جواب اسی آیت میں ہے. میں نے آیت کئی مرتبہ پڑھی تھی، سمجھ نہیں آیا. مولا نے کہا قرآن وارث کے ہاتھوں میں ہے. وارث کے ہاتھوں میں جب قرآن آتا ہے تو اپنا حق کھول دیتا ہے. میرا دل کہتا ہے آیت میں نکل کے سلام کیا ہوگا؟ یا علی مجھ میں جواب ہے. وارث قرآن پہ جو بھی وارث ہوگا وہ پاک ہوگا، وہ معصوم ہوگا، علم لدنی کا مالک ہوگا. قرآن میں کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ یہ قرآن جواب نہیں لایا. قرآن لاجواب ہے. قیامت تک کے لیے قرآن کا کوئی جواب نہیں لا سکتا. اگر قرآن کا جواب نہیں آ سکتا تو پھر وارث قرآن کیا؟ وارث قرآن کا کوئی جواب نہیں لا سکتا. ادارے جو قرآن کا وارث ہوگا وہ قرآن جیسا ہوگا. میرا جملہ ضائع تو نہیں کر دیا؟ مجمع ہے. قرآن کا وارث قرآن جیسا ہوگا. کیا امت میں کوئی قرآن جیسا ہے؟ کوئی ہمت کر کے جرت کر کے کہہ سکتا ہے میں قرآن جیسا ہوں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. خدا کی قسم جب 500 قرآن کریم نیزوں پہ اٹھائے گئے اور کہا یا علی قرآن کا واسطہ رک جائیے، مولا نے کہا قرآن لے لو، جنگ جاری رکھو. کہا یا علی سامنے قرآن ہے. کہا یہ قرآن ثابت ہے، میں قرآن نازل ہے. توجہ فرما رہے ہیں جانے گا. وارث قرآن قرآن جیسا ہے. لکھا ہوا دیکھنا ہے تو قرآن دیکھ لو، مجسم دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لو. محمد و آل محمد علیہ السلام قرآن ہے، یعنی قرآن زندہ معجزہ ہے. محمد و آل محمد معجزہ ہیں، ان کی زندگیاں معجزہ ہیں، پاک ہیں. جیسے قرآن میں خطا نہیں، غلطی نہیں، محمد و آل محمد میں خطا نہیں، غلطی نہیں. عزیزان گرامی بہت تیزی سے آگے چل رہا ہوں. قرآن رسول خدا ہے خاتم النبیین، یہی عقیدہ تمام مسلمانوں کا. جو یہ نہیں مانتا تمام مسلمانوں نے فیصلہ کیا اسے دین سے خارج مانا جائے گا. ایسا ہی ہے بھئی. پاکستان تو پہلا ملک ہے جس نے قانون پاس کیا تو 1973 میں. 50 سال ہو گئے قانون کو. سارا مجمع ہے میرے ساتھ. 50 سال پہلے سب سے پہلے پاکستان کی حکومت نے، ویسے تو مسلمانوں کا عقیدہ تھا، حکومت نے قانون پاس کیا جو ختم نبوت کو نہ مانے وہ دین سے خارج. توجہ، رسول خدا ہے خاتم النبیین، یعنی ان کی رسالت ہے قیامت تک کے لیے. کوئی رسول نہیں آئے گا قیامت تک. دلیل کیا ہے؟ ان کا زندہ معجزہ. سارے مسلمان کہتے ہیں قرآن زندہ معجزہ قیامت تک باقی رہے گا رسول خدا کی رسالت پہ دلیل کے طور پہ. جب میراث قیامت تک باقی رہے گی تو پھر مانو نا وارث بھی باقی رہے گا. میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، جس محبت سے آپ رات کے اس پہر میں سن رہے ہیں. جب میراث باقی ہے تو پھر وارث بھی قیامت تک کے لیے باقی. عزیزان گرامی آئیں ذرا. ایک میں جانتا ہوں اب لوگ بہت دیر سے کھڑے ہیں، بہت زیادہ لوگ آگے آگے کھڑے ہو گئے ہیں، دیکھ رہا ہوں یہاں پہ بھی کھڑے ہیں. جناب سیدہ سب کا آنا قبول فرمائے، اور یہ آپ جو اس رات کے پہر میں پرسہ دینے آئے ہیں بی بی قبول فرمائے. آپ سب کی توفیقات میں اضافہ ہو. عزیزان گرامی پیش کر رہا ہوں، بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا.
اور وقت کا پورا خیال کرتے ہوئے مجھے 5 سے 10 منٹ 15 منٹ اور اس سے زیادہ نہیں، اس کے بعد پھر مسائل پہ آ جاؤں، یعنی پڑھوں میں 2 مختلف بستیوں سے شہروں سے مجلس پڑھ کے پورا دن باہر رہا ہوں. کل رات 1 منٹ بمشکل سوئے ہوں گے، چند یعنی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، اور پھر دن میں جو تھوڑا بہت آرام ملا. وَإِلَّا پچھلے کئی دنوں سے کربلا بھی گیا، عاشورے پہ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اسی آیت کے ضمن میں جب مامون الرشید جو خلیفہ تھا جس نے 8ویں امام کو زہر دیا تھا، اس نے ایک مرتبہ دربار میں سارے مجمع میں امام سے سوال کیا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اے امام رضا، میں امام رضا کہہ رہا ہوں، اس نے نام لیا تھا. اس نے امام کا نام لے کے کہا کہ اے فرزند رسول، یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے کتاب کا وارث بنایا، تو یہ وارث کون ہے؟ مجمع سنے گا. اب آپ لوگوں نے مجھے اتنا حوصلہ دلا دیا تو میں پڑھ رہا ہوں. مولا سے سوال کیا، مولا یہ وارث کتاب کون ہے؟ آپ نے فرمایا ہم اہل بیت. کیا ساری امت اہل بیت نہیں ہے؟ ساری امت وارث نہیں ہے؟ امام نے کہا نہیں. کیا دلیل کیا ہے؟ کہ تو آیت پوری پڑھ لے، وہی جواب ہے. اللہ کہہ رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ. اللہ نے 3 گروہ گنوائے، ایک ہے جو ظالم ہے، ومنہم مقتصد، ایک میانہ رو، ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر. تیسرا طبقہ وہ جو تمام نیک کاموں میں سب سے آگے. امام نے فرمایا اللہ کہہ رہا ہے بندوں میں 3 طبقات، ایک ہے ظالم. تو کیا ظالم قرآن کا وارث ہو سکتا ہے؟ امام نے مامون سے کہا بتا کیا ظالم قرآن کا وارث ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں. امام نے کہا ظالم ہے جہنمی، کتاب کا وارث ہے جنتی. اگلی آیت میں ہے جنات عدن یدخلونها، لازماً جنت میں جائیں گے جو کتاب کے وارث ہیں. امام نے کہا وارث کتاب جنتی، اور اللہ کے بندوں میں ظالم بھی جو جہنمی. کہ وارث کتاب صرف اہل بیت ہیں. اس نے کہا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ امام نے کہا ابھی میں نے آیت پڑھی. امام نے پھر 14 آیات کی تلاوت کی ہے. آپ تو پریشان ہو گئے، 14 آیات میں ساری نہیں سناؤں گا، جہاں تک آپ سنیں گے وہاں تک پڑھوں گا. امام نے 14 آیات کی تلاوت کی. امام نے کہا یہ سب دلیل ہیں کہ اہل بیت اور ہیں، امت اور ہے. ایک بہت بڑے عالم کھڑے ہو گئے، کہا کیا رسول خدا کی حدیث نہیں ہے امتی آلی؟ امام سے کہا کیا اہل بیت اور آل محمد اور اہل بیت محمد ایک نہیں ہے؟ امام نے کہا ہاں، آل محمد ہی اہل بیت ہے. مجمع ہے میرے ساتھ؟ میں خون دیگر دے رہا ہوں، مناظرہ پورا نہیں پڑھوں گا، 5 سے 10 منٹ کی زحمت، سارا مجمع رہے. امام سے سوال کیا مولا بتائیے کیا اہل بیت اور ہیں، آل محمد اور؟ امام نے کہا نہیں، آل محمد ہی اہل بیت محمد ہے. کیا پیغمبر نے نہیں فرمایا تھا امتی آلی، میری امت ہی میری آل ہے؟ امام نے ایک مرتبہ فرمایا بتاؤ کیا اہل بیت پہ آل محمد پہ صدقہ حرام ہے یا حلال؟ بہت سے پہنچ گئے ہیں. امام رضا نے پوچھا بتاؤ کیا آل محمد پہ صدقہ حرام ہے یا حلال؟ سارے علماء نے کہا صدقہ آل محمد پہ حرام ہے. امام نے کہا بتاؤ کیا امت پہ صدقہ حلال ہے یا حرام؟ سارے علماء نے کہا امت پہ صدقہ حلال ہے. امام نے کہا یہی تو فرق ہے آل محمد میں اور امت محمد میں. امت پہ صدقہ حلال ہے اور آل پہ صدقہ حرام ہے. کہا فرزند رسول کہ کس انداز سے کیا کیا چیزیں امام نے پیش کی. آیات جلدی پیش کروں گا.
میں یقین میں نے جب دیکھتا ہوں کہ مجمع کھڑا ہے اور لوگ زحمت میں ہیں اور جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی، تو مجھے خود احساس ہوتا ہے کہ میں زیادہ وقت نہ لوں. میں امام کے مناظرے سے چند دلیلیں پیش کرنا چاہتا ہوں. بھائی ساتویں امام سے بھی مامون کے باپ ہارون نے سوال کیا تھا. لوگ آپ سے کہتے ہیں آپ ہیں آل رسول، اور لوگ خطاب کرتے ہیں کہتے ہیں یبن رسول اللہ اور فرزند رسول، جبکہ آپ تو علی کی نسل سے ہیں. لوگوں کو روکتے کیوں نہیں کہ ہم آل رسول نہیں ہیں، ہم علی کی آل ہیں؟ آپ لوگوں کو روکا کیجئے. توجہ، لوگوں کو روکیں کہ ہمیں مت کہا کرو فرزند رسول، کہا کرو فرزند علی. امام نے کہا ہم آل علی بھی ہیں، آل رسول بھی ہم ہی ہیں. ساتویں امام نے دلیل دی ہے، سن لیجئے گا. ہارون نے کہا کیسے؟ بیٹے کی نسل اپنی نسل کہلاتی ہے، بیٹی کی نہیں. توجہ، امام نے کہا اگر آج پیغمبر اسلام تشریف لائیں اور تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگ لیں تو رشتہ دے گا؟ اس نے کہا رشتہ دوں گا، میں تو خود ہی لے کے پہنچوں گا. بڑے بڑے خود ہی رشتے لے کے آئے ہیں. ہر آدمی پیغمبر سے نسبت چاہتا تھا، میں خود ہی رشتہ لے کے جاؤں گا. توجہ، اور پیغمبر رشتہ کر لیں گے کہ میں خود جا کے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا میری بیٹی سے رشتہ کر لیجئے. امام نے فرمایا کہ لیکن ہم رشتہ نہیں دیں گے. کہ آپ سے افضل کوئی نہیں اور آپ پیغمبر کو رشتہ نہیں دیں گے. توجہ، امام نے کہا کیونکہ پیغمبر رشتہ قبول بھی نہیں کریں گے. کہ کیوں قبول نہیں کریں گے؟ آپ سے تو افضل کوئی نہیں ہے. توجہ، دشمن ہو کے مان رہا ہے. جب آپ سے افضل کوئی نہیں تو پیغمبر کیوں آپ کی بیٹی کا رشتہ قبول نہیں کریں گے؟ مولا نے فرمایا چاہے بیٹے کی نسل ہو چاہے بیٹی کی نسل ہو، وہ اپنی ہی نسل ہے. بھئی آدھا مجمع بولا، آدھا مجمع بولا. کیا کوئی دلیل دیجئے کہ اللہ نے کہا وَحُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ. بھئی اللہ نے قرآن میں کہا تمہاری مائیں تمہاری محرم ہیں، بیٹیاں محرم، بیٹے کی اولاد محرم، بیٹیوں کی اولاد محرم. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں؟ توجہ، کیا کوئی دلیل قرآن سے؟ امام نے فرمایا سن، قرآن کی آیت ہے وَإِنَّ مِن ذُرِّيَّتِهِ، ابراہیم کی ذریت میں اسماعیل بھی ہیں، اسحاق بھی ہیں، یعقوب بھی ہیں، یوسف بھی ہیں، وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ. اللہ نے جب انبیاء گنائے ابراہیم کی ذریت میں تو اللہ نے کہا موسیٰ بھی، زکریا بھی، یحییٰ بھی، عیسیٰ بھی. امام نے کہا بتا عیسیٰ کے باپ کا نام کیا ہے؟ ہارون نے کہا عیسیٰ کے باپ کا نام نہیں ہے. اللہ نے عیسیٰ کو معجزے سے پیدا کیا بغیر باپ کے. کہ پھر بتا عیسیٰ ابراہیم کی نسل میں کیسے، ذریت میں کیسے؟ مجمع پہنچ گیا. کہ بتا پھر اللہ نے قرآن میں کہا عیسیٰ ذریت ابراہیم میں کیسے؟ کچھ دیر سوچتا رہا کہ مریم کی طرف سے پہنچ گیا. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی طرف سے ذریت ابراہیم میں. امام نے کہا اتنے ہزار سال کے فاصلے سے عیسیٰ ماں کی طرف سے ابراہیم کی ذریت میں، اور ہم تو رسول خدا کی ڈائریکٹ بیٹی. ممنون، فاصلوں سے نہیں. پر عظمت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا بلند سلام. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ میں آرام سے بھی پڑھ سکتا تھا، لیکن جب آل محمد کا ذکر آتا ہے تو خود بخود جوش چڑھنے لگتا ہے. عزیزان گرامی، ہر امام نے ثابت کیا ذریت محمد اور ہے، امت اور ہے، اہل بیت اور ہے، امت اور ہے، آل محمد اور ہے. ایک دلیل آپ کے لیے بالکل سامنے کی دلیل پیش کر رہا ہوں. تمام مسلمان جب تشہد نماز پڑھتے ہیں نا، دوسری رکعت میں اور آخری رکعت میں، تمام مسلمانوں کے یہاں، تمام فرقوں کے یہاں واجب تشہد پڑھنا، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں، تمام فرقوں میں دوسری رکعت
اور آخری رکعت میں 3 رکعت نماز ہو تو تیسری رکعت، 4 رکعت نماز ہو تو چوتھی رکعت، تمام مسلمانوں میں تشہد واجب ہے، توجہ، اور تمام مسلمانوں میں تشہد میں صلوات تشہد کا جز ہے، کچھ پہنچ گئے، صلوات جز ہے، اگر کوئی جان بوجھ کے صلوات کو چھوڑ دے تو تشہد نہیں ہوا، تشہد نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی۔ سارے مجمع کی توجہ، سارے مسلمانوں کے فرقوں میں لکھا کہ صلوات ایسے پڑھنی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا یوں پڑھنی ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ سب نے لکھا صرف اتنا ہی پڑھنا، توجہ، آل ابراہیم والی نماز جنازہ میں صلوات ہے، درود ہے، نماز میں یہی صلوات ہے، نہ ابراہیم نہ آل ابراہیم، صرف محمد و آل محمد۔ کوئی نہیں ہے بیچ میں، کوئی نہیں ہے کہ افضل ما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انکا حمید مجید، عزیزان گرامی کوئی نہیں ہے، صرف ہے محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگارہ کیسا نظام رکھا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں اے اہل بیت رسول خدا آپ کا کیا کہنا، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو آپ پہ صلوات نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ کس نے کہا؟ امام شافعی نے۔ 4 امام ہیں ہمارے بھائیوں کے، ان میں سے امام شافعی تیسرے امام، وہ کہتے ہیں اس کی نماز ہی قبول نہیں جو آل محمد پہ صلوات نہ پڑھے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے آل محمد۔ آل میں اور امت میں بڑا فرق ہے۔ امت غلام ہے، آل محمد مالک ہے، مولا ہے۔ 2-4 منٹ ابھی چلوں تو چلیں گے؟ ایک آخری پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب یقین مانے نہ گلے میں طاقت ہے نہ سینے میں، 12:30 ہو رہے ہیں، میں یہ بات مکمل کر دوں، اس کے بعد پھر مسائل پہ آ جاؤں گا۔ آج پاکستان میں ایک نعرہ مجھے بہت پسند آ رہا ہے۔ میں پاکستان کی سیاست کو ممبروں سے نہیں پڑھتا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، نظر ہر چیز پہ ہے، ہر چیز پہ نظر رکھتا ہوں، لیکن بولتا نہیں۔ جب میں یہاں رہتا نہیں تو یہاں کی سیاست پہ کیوں بولوں؟ تو عزیزان گرامی، ایک نعرہ مجھے بہت پسند آ رہا ہے۔ پاکستان میں ایک نعرہ لگ رہا ہے، غلام ہے، غلام ہے۔ جواب آپ لوگوں کو آتا ہے؟ کیا جواب ہے؟ تو اس میں حرج کیا، ذرا اونچی آواز سے جواب دے لیں۔ غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے۔ تو یہ نعرہ مجھے بہت پسند آ رہا ہے، اور نعرے میں بار بار ایک ہی بات دہرا جا رہی ہے کہ ساری امت غلام ہے، تاکید کی جا رہی ہے، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہیں۔ بھئی یہی بات ہم 1400 سال سے سمجھا رہے ہیں، ساری امت غلام ہے۔ بھئی ساری امت کے علماء رسول کے غلام ہیں، مفسرین رسول کے غلام ہیں، محدثین رسول کے غلام ہیں، ادباء رسول کے غلام ہیں، شعراء رسول کے غلام، مؤرخین رسول کے غلام، ساری امت غلام، سارے صحابہ غلام، سارے تابعین غلام، تبع تابعین غلام، رسول خدا مولا۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، جہاں غلام ہوتا ہے وہاں مولا ہوتا ہے۔ ساری امت غلام، رسول خدا مولا۔ میں بھی اقرار کرتا ہوں ہم سب غلام، رسول خدا مولا۔ اب پیغمبر کی بھی تو سنو، پیغمبر کہہ رہے ہیں جس کا میں مولا۔ مولا ہو تو ساری امت غلام ہے، نبی و علی مولا ہے۔ بس یہی فرق ہے امت میں اور آل میں۔ آل محمد ہیں موالی، مولا، ان کے مقابلے میں کسی کا کوئی مقام نہیں ہے۔ ساری امت، عزیزان گرامی، بھئی یہی انداز تھا خاتون جنت کا۔ صحابیات کہتی ہیں کہ جب بھی صحابیہ جمع، یعنی صحابیات جمع صحابیہ کی، جیسے صحابی مرد، صحابیہ خاتون، تمام صحابیات کہتی ہیں کہ جب جب جناب سیدہ تشریف لاتی تو ساری بیویاں دیکھنے لگتی،
اور کہتی کہ لگتا ہے خود رسول خدا آ رہے ہیں. اور اللہ اکبر، یہ خاتون جنت کا انداز تھا. میں نے وعدہ کیا تھا میں زحمت زیادہ نہیں ہوگی، حضرت علی اصغر کا جھولا بھی لایا. یہ 2 تبرکات برآمد ہوں گے. میں سارے مصائب نہیں پڑھ پاؤں گا، لیکن میرا ساتھ دیجیے گا کچھ دیر کے لیے. کربلا چلیے، سڑک پہ بیٹھے ہیں آپ، کھلے آسمان تلے، شام غریبہ میں بھی بیبیاں کھلے آسمان تلے بیٹھی تھیں. آپ تو گھر چلے جائیں گے نا، اور اگر کوئی پیاسا ہوگا اسے پانی مل جائے گا نا. کوئی پیاسا تو نہیں رہ جائے گا. کوئی ایسا تو نہیں ہوگا جو کہے مجھے آج سبیل پہ شربت نہیں ملا، مجھے آج پانی نہیں ملا. ہائے علی و بطول کی بیٹیاں، حضرکم اللہ، حضرکم اللہ. بس بھائی آج میرے ساتھ چلیے گا. عصر کا وقت ہے. ایک باپ اپنے بیٹے سے وداع کرنے خیموں میں آئے ہیں. باپ کا نام ہے حسین ابن علی علیہ السلام، بیٹے کا نام ہے زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام. آئے مولا تشریف لائے. جیسے ہی تشریف لائے نا، امام سجاد نے آواز دی، پھوپھی اماں میرا عصا لا دیجئے، میری تلوار لا دیجئے. پوچھا جناب زینب نے عصا کیوں چاہیے، تلوار کیوں؟ کہا عصا اس لیے کہ اپنے بابا کی تعظیم میں کھڑا ہونا چاہتا، اور تلوار اس لیے کہ اپنے بابا کا دفاع کروں گا. آپ نے ماحول بنا دیا ہے نا صاحب کا، بہت اچھا کیا. چراغ بجھا دیے. جس امام کے مصائب ہیں وہ شام غریبہ میں جس بستر پہ لیٹے تھے وہ بستر بھی لوٹ لیا گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سب میرے ان جملوں کو سنیں گے. ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ایک مرتبہ مولا حسین نے فرمایا، میرے سجاد بیٹا آپ پہ احترام ساقط ہے، بیٹا آپ اٹھنے کی زحمت نہ کیجئے. ایک مرتبہ مولا سجاد نے اپنے بابا کو دیکھا، پوچھا مدینے والوں نے کیا حالت تھی، تو آپ نے فرمایا سر سے لے کے پاؤں تک میرے بابا لہو لہان تھے، پورے جسم پہ زخموں کے نشان. تو کیا کیا مولا سجاد نے؟ مولا نے ایک سوال کیا، این این عمی العباس، بابا جان میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا قد قتل، آپ کے چچا مارے گئے. مولا سجاد نے دوسرا سوال کیا، این این اخی علی الاکبر، بابا میرے بھائی علی اکبر کہاں ہیں؟ مولا حسین نے فرمایا سجاد کب تک پوچھتے رہیے گا، کب تک بتاتا رہوں گا. سجاد مردوں میں یا آپ باقی ہیں یا کچھ دیر کا مہمان میں باقی. بھائی رونے میں بخل نہ کیجیے گا، میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، میرے ساتھ ساتھ چلیے گا. بس بھئی میں جو وصیتیں پیش کرنا چاہتا ہوں مولا حسین کی. مولا حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا دایاں بازو پکڑا، کہا بیٹا سجاد اسرار امامت سونپنے آیا ہوں، کچھ وصیتیں ہیں. کچھ وصیتیں کی اور پھر ایک جملہ کہا، سجاد جب آپ مدینے جائیے گا اور میرے شیعوں سے ملیے گا تو کہیے گا شیعتی مہما شربتم ماء عذب فاذکرونی، اے میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو ضرور یاد کرنا. اجرکم اللہ. بھائی 2 مواقع پہ امام حسین نے آپ کو یاد کیا ہے. دوسرا موقع جانتے ہیں کون سا موقع ہے؟ امام فرماتے ہیں یا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، اے سجاد میرے شیعوں سے کہنا کاش تم کربلا میں ہوتے. کربلا میں ہوتے تو کیا کرتے؟ کیف استسقی لطفلی فابوا یرحمونی، تم دیکھتے میں نے اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا تھا. اجرکم اللہ کا. لیکن کسی ظالم نے مجھ پہ رحم نہیں کھایا، میرے بیٹے کو میرے بچے کو تیر سے شہید کر دیا. آئیں بھئی یہ مولا سجاد کے مصائب کی ابتدا ہے، میں نے تو بھی شروع کیے ہیں. جب شام غریبہ آئی تو ایک ایک کر کے جناب زینب نے تمام بیویوں کو خیموں سے باہر نکالا.
حمید ابن مسلم یا حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بوڑھی سی بیوی جلتے ہوئے خیموں کے اندر چلے گئیں، میں سمجھ گیا کوئی بہت قیمتی شے اندر رہ گئی ہے، اتنے میں نے دیکھا ایک جوان کا بازو پکڑ کے سہارا دے کے لا رہی ہیں، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ امامت کا وارث سجاد۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی رونے میں بخل نہ کیجئے گا، میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا۔ آج تابوت ہے مولا سجاد کا، آئیں ذرا اس امام کا تابوت جنہیں بڑی حسرت تھی میرے بابا کا تابوت اٹھتا۔ جب 11 محرم کو ساری بیویوں کو اونٹنیوں پہ سوار کرا دیا جناب زینب نے، تو ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا مولا سجاد کی طرف، اور جب دیکھا نا مولا کے گلے میں طوق ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، تو بی بی نے فوراً فرات کا رخ کیا اور بلند آواز سے آواز دی، عباس ذرا دیکھو بہن کس حالت میں ہے، سجاد کے گلے میں طوق۔ مولا سجاد آگے بڑھے گا، پھوپھی اماں ابھی آپ کا بھتیجا زندہ ہے، میں آپ کو سوار کراؤں گا۔ کیسے سوار کرایا؟ اپنے طوق و زنجیروں کو سنبھالا، مولا نے گھٹنا زمین پہ رکھا، کہ پھوپھی اماں آپ جانتے ہیں نا جب اونٹنی کو بٹھا بھی دیا جائے تو اس کی پشت بلند ہوتی ہے، تو کیا کیا مولا سجاد نے؟ گھٹنا زمین پہ رکھا، کہ پھوپھی اماں قدم رکھیے سوار ہو جائیے۔ میرا سلام امام تھے جس نے علی کی بیٹی کو اتنی تعظیم دی، کہ پھوپھی اماں قدم رکھیے سوار ہو جائیے۔ اجرکم اللہ۔ بس اگر دیکھ سکے تو میٹر دیکھیے گا، اگر میں نظر نہیں آ رہا تو آنکھیں بند کر کے کربلا چلیے۔ جب ساری اونٹنیوں کو بلند کر کے چلایا گیا، ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا مولا سجاد ایک رنگ آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، پیشانی پہ پسینہ، آنکھوں میں آنسو، محسوس ہوتا تھا مولا کی روح پرواز کر جائے گی۔ جناب زینب نے اپنے آپ کو پشت ناقہ سے گرا دیا، بس گرانا تھا، مولا سجاد نے روکے گا، پھوپھی اماں یہ کیا کیا آپ نے؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے فرمایا، بیٹا سجاد یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، بیٹا ایک ہی تو سہارا رہ گیا ہے ہمارا، بیٹا بس مردوں میں آپ ہی تو باقی ہیں۔ سجاد آپ کے چہرے کو دیکھ کے محسوس ہوتا ہے جسم میں خون ہی نہیں رہا، بیٹا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ مولا نے روکے گا، پھوپھی اماں خدا کسی غیرت مند بیٹے کو ایسا وقت نہ دکھائے، جوان جہان بیٹا ہو، بوڑھے باپ کا لاشا دھوپ میں تپتی ریت پہ پڑا ہو، بیٹے میں دفنانے کی طاقت ہو، دفنانے کی اجازت نہ ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پڑھوں شہادت یا چلیے گا کچھ دیر میرے ساتھ؟ بس بھئی میں نے دیکھ لیا زیارت برآمد ہونے والی ہے، میں 5 بجے تک میں اشارہ نہ کروں، میری درخواست ہے ابھی زیارت برآمد نہ کیجئے گا۔ جب آج امام کے تابوت کو سہارا دیجئے گا نا تو 5ویں امام نے خبر کرنا شروع کی، مدینے والوں رسول کی ذریت کا امام مارا گیا، پیغمبر کا چوتھا جانشین کو زہر دے دیا گیا۔ چوتھے امام کیا کہتے ہوں گے؟ بیٹا مت بلائیے اتنے لوگوں کو۔ 5ویں امام کیا کہتے ہوں گے؟ بابا ہر بیٹے کی حسرت ہوتی ہے، باپ کے جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئے۔ چوتھے امام کہتے ہوں گے بیٹا میری بھی یہی حسرت تھی، لیکن ہائے زہرا کا لال دھوپ میں لاشا پڑا رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی تابوت برآمد ہونا ہے، میں کیسے پیش کروں آپ کے سامنے سارے مصائب کو؟ آپ جانتے ہیں نا ایک ہی تو امام ہے جنہوں نے پوری زندگی ایسے گریہ کیا، ایسے کہ 35 برس، بنا پر روایت 40 برس مولا مسلسل روتے رہے، یہاں تک کہ خدا کی قسم ایسی ایسی روایات سخت ہیں کہ پڑھی نہیں جا سکتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے جب مولا کا خادم وضو کا پانی سامنے رکھتا، مولا آپ کے وضو کا وقت ہو گیا، مولا پانی دیکھتے کہتے ہائے میرے بابا پیاسے مارے گئے۔ مولا وضو کا پانی دیکھ کے گریہ کرتے۔ عزیزان گرامی مولا کے لیے ملتا ہے، جب مدینے کے بازار سے گزرتے تھے اور گوشت دیکھتے تو مولا رونے لگتے، ہائے میرے بابا کو مار دیا گیا۔
مدینے کے بازار میں مشہور تھا، خبردار جب سجاد آئیں اپنے اپنے کشتوں پہ کپڑا ڈال دیا کرو، سجاد سے گوشت نہیں دیکھا جاتا۔ جب شام کا وقت تھا، مولا کے گزرنے کا وقت تھا، ایک قصاب بھول گیا، مولا سجاد کے آنے کا وقت ہو گیا، اس نے اپنے جانوروں پہ کپڑا نہیں ڈالا تھا، اپنے کشتوں پہ کپڑا نہیں ڈالا۔ مولا نے جیسے گوشت دیکھا، مولا نے سینے پہ ہاتھ رکھا کہ قتل ابن رسول اللہ عطشانا، ہائے نواسہ رسول پیاسے مارے گئے۔ قصاب نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا مجھے معاف کر دیں، میں بھول گیا تھا، آپ کے آنے کا وقت ہو گیا۔ مولا نے کہا میرے کچھ سوال ہے، جواب دو گے؟ کہ مولا فرمائیے۔ کہا جانتے ہو نا میرے جد کی سنت ہے، جب جانور کو ذبح کرنے لگو تو پانی ضرور پلاؤ۔ تم نے پانی پلا کے ذبح کیا تھا یا بغیر پانی پلائے؟ کہ نہیں مولا ہم پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں۔ مولا کے آنسو بہنے لگے۔ مولا نے کہا میرا دوسرا سوال، کوئی جب تم خنجر تیز کرتے ہو تو خنجر اس میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی تھی تیز کرنے میں؟ کہا نہیں مولا آپ کے جد کا حکم ہے خنجر تیز کر کے جانور ذبح کرو۔ مولا ہم نے خنجر تیز کر کے جانور کیا۔ مولا کے آنسو اور زیادہ تیز ہو گئے۔ مولا نے کہا میرا آخری سوال، اتنا بتا کوئی دوسرا جانور دیکھ تو نہیں رہا تھا؟ کہ نہیں مولا ہم چھپا کے ذبح کرتے ہیں۔ مولا نے کربلا کا رخ کیا، کہا ہائے میرے بابا، نہ میرے بابا کو پانی پلایا، نہ خنجر تیز کیا، میری پھپھی 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھتی رہی۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی 2 منٹ کی زحمت۔ اب آپ لوگ بھی رو رو کے تھک گئے ہیں، آپ پہ رونے کی طاقت نہیں، مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہیں۔ یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے۔ 2 ہفتے سے زیادہ ہو گیا نا گریہ کرتے ہوئے، چاند رات سے آپ رو رہے ہیں۔ یہ مسلسل رونا بڑا مشکل ہے، آنسو خشک ہو جاتے ہیں، سینے میں درد ہونے لگتا ہے، کمر جھکنے لگتی ہے۔ یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام ہے۔ اجرکم اللہ۔ یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے۔ بھئی جھولا بھی آ گیا ہے۔ آخری جملے 5 منٹ کی زحمت۔ مولا سجاد اپنے آپ کو سمیٹ کے زمین پہ بیٹھتے تھے۔ ایک مرتبہ مولا جب کربلا سے کوفہ گئے، کوفہ سے شام جا رہے تھے، راستے میں جب مولا زمین پہ بیٹھے نا تو مولا نے اپنے پاؤں کو سامنے رکھا تھا۔ ایک چھوٹی سی بی بی نے پوچھا بھیا آپ ہمیشہ پاؤں سمیٹ لیتے ہیں، بھیا کیا بات ہے؟ کہ بہن میرے پاؤں میں کانٹے لگے ہیں۔ بی بی نے ایک ایک کانٹا اتارا۔ مولا سجاد یہ بات یاد کر کے بہت روتے تھے۔ کہ مولا اس میں رونے کی بات کیا ہے؟ مولا نے کہا رونے کی بات یہ ہے میری بہن کے پاؤں میں بھی کانٹے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آخری جملوں کی زحمت دے رہا ہوں۔ بس میں جانتا ہوں علم بھی ہے، تابوت بھی ہے، جھولا بھی ہے، اتنے تبرکات، یہ سارے مخصوص تبرکات ہیں۔ دنیا میں صرف 2 ایسے تابوت برآمد ہوتے ہیں جس پہ زنجیریں ہوتی ہیں۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ دنیا میں صرف 2، عراق چلے جائیں، ایران، افغانستان، پاکستان، ہندوستان، کہیں چلے جائیں، صرف 2 ایسے تابوت جن پہ زنجیریں ہوتی ہیں، ایک 7ویں امام کا، ایک 4تھے امام کا۔ کبھی سوچا یہ تابوت پہ زنجیریں کیوں؟ وہ یہ 2 ہی تو امام ہیں جنہیں زنجیروں میں جکڑا گیا۔ آج جب زنجیروں کو چومیں تو کہیے گا مولا اگر ہم مدینے میں ہوتے بڑے تعظیم سے تابوت اٹھاتے۔ ہاتھ جوڑ کے آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، میں نے بہت پڑھ دیا مسائل، اب میں جانتا ہوں آپ میں طاقت نہیں ہے۔ سنیں گے آخری جملہ؟ جب تابوت اٹھا نا مدینے میں، امام باقر بہت زیادہ رو رہے